السلام علیکم، پہلے آپ پہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ فلسطین، حالات، اللہ کی مدد، اللہ کی آزمائش، ان کا اس میں کھڑا اترنا، یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے۔ اسرائیل یا ملک مراد نہیں ہے، جب بھی اسرائیل نام لیے تو کہنا علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل علیہ السلام۔ لفظ اسرائیل کہہ کر میں اور آپ نہ گالی دے سکتے نہ بددعا دے سکتے، اگر کہیں گے تو ایک نبی کو بددعا دینے والی بات ہے۔ لفظ اسرائیل کہہ کر میں اور آپ نہ گالی دے سکتے نہ بددعا دے سکتے، اگر کہیں گے تو ایک نبی کو بددعا دینے والی بات ہے۔ لفظ اسرائیل کہہ کر میں اور آپ نہ گالی دے سکتے نہ بددعا دے سکتے، اگر کہیں گے تو ایک نبی کو بددعا دینے والی بات ہے۔ اس لیے علم ضروری ہے۔ ملک کا نام کیوں رکھا گیا اسرائیل؟ بنی اسرائیل، انہی سے ان کا سلسلہ شروع ہوا، اس لیے انہوں نے اسرائیل نام رکھا۔ عقیدت میں اتنے مضبوط ہیں، عقیدت میں اتنے مضبوط ہیں، عقیدت میں اتنے مضبوط ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، جو آپ نے ابھی ویڈیو دیکھی، جیسے ایک مولوی صاحب ہیں، وہابی مولوی صاحب ہیں، جو بنی اسرائیل کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ عقیدت میں بہت پکے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ لفظ اسرائیل کو لے کے آپ برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو میرے بھائیو، ابھی دیکھتے ہیں ہم لوگ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں جو عطاب فرمایا ہے وہ آج ہمیں بیان کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے، ان مولوی صاحب کا جواب مل جائے گا۔ بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، پھر بنی اسرائیل کی ہسٹری کی طرف لوٹا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسے عطاب فرمایا۔ دیکھیے، بیٹھیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات دی تھی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پے ہم نے رسول بھیجے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے سے پہلے یوشع ابن نون کو اپنا خلیفہ بنا گئے، اور ٹل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل 1400 سال ایک پیغمبر دنیا سے جانے سے پہلے اپنی جگہ ایک اور دوسرے پیغمبر کو خلیفہ بنا کے جاتا تھا۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھ میں ہی رہا۔ جب ایک پیغمبر فوت ہوتا تھا وہ دوسرے کو اپنی جگہ خلیفہ بنائے گا، جبکہ میری امت میں پیغمبر نہیں ہوں گے، خلفاء ہوں گے۔ تو یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد پے در پے رسول آئے، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، وہ تشریف لے کے آئے جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے۔ اور اسی کا ذکر آیا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بہت بڑے بڑے معجزات دیے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس کے ذریعے ان کی مدد کی تھی۔ یعنی بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیول کا اور کوئی پروفٹ نہیں تھا معجزات کے اعتبار سے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مدد کی۔ سورہ آل عمران میں، سورۃ المائدہ میں اور سورہ مریم کے اندر 3 سورتوں میں ان کے معجزات کا ذکر ہے کہ وہ مٹی کی مورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کی اذن سے وہ پرندہ بن جاتی تھی۔ مردے کو اللہ کے اذن سے زندہ کر لیتے تھے، اور وہ ان کے پیغمبر ہونے کی گواہی دیتا تھا، پھر وہ مر جاتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا تھا، نہیں، وہ تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو مر چکے ہیں نا وہ دنیا میں نہیں واپس اب آنے کے۔ سورۃ الواقعہ میں بھی ذکر موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ وہ مادر ذات کوڑی اور اندھوں کو اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے، یعنی جن کے ڈھیلے بھی نہیں آنکھوں کے ہوتے تھے نا، وہ مٹی رکھ کے تو ہاتھ پھیرتے تھے تو آنکھیں آ جاتی تھی۔ سر آنکھیں ہوں بھی بنائی چلی جائے تو اس طرح آنکھیں واپس نہیں آتی ہیں۔ اتنے بڑے بڑے معجزات ان کو دیے، لیکن بنی اسرائیل نے ان کو نہیں مانا، حالانکہ خود یہودی النسل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے، بنی اسرائیل سے تھے، نہیں مانا۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر یہود و نصارہ تمہارے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو ان کا ایٹیچیوڈ اہل کتاب کا پہلے بھی رہا ہے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو کون سا مان لیا تھا، اور اس کی ریزن کیا تھی وہ آ رہی ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس آیا
ایسا حکم لے کر جو تمہارے نفس کو پسند نہیں تھا تم اکڑ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی تو کرتے تھے. یعنی یہودی عادت ہو چکی تھی ان کو حرام کھانے کی, اپنی مرضی کے فتوے لکھتے تھے پیسے لے کر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یروشلم میں جو ہیکل سلیمانی تھا, ٹیمپل آف سلیمان, اس کے اندر یعنی وہ جب اپنی مجالس بنا کے بیٹھے ہوتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے تھے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے واز کرتے تھے کہ تم لوگ یہ حرام خوریاں چھوڑ دو, تم کتاب کے ماننے والے ہو اور کتاب میں تو یہ سود حرام لکھا ہے اور تم سودی کاروبار کر رہے ہو. ہر طرح کی چیز وہ ہائی لائٹ کرتے تھے. تو سر یہ مولوی آپ کہتے ہیں آج نہیں سنتا, مولوی تو اس ٹائم نہیں سنتا, پیغمبر دی گل نہیں سی سنتا. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش کی, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. وقت کے پیغمبر کا انکار کر دیا بابوں کے پیچھے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بمشکل 25 سال عمر تھی. اب جہاں 70-80 سال کے بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوں, داڑیوں والے بزرگان دین, علماء کرام, یادگار اسلاف, وہاں ایک کالی داڑھی والا نوجوان لڑکا, اس کی بات کس نے سننی ہے؟ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو تب بھی نہیں سننی. یہ ہمارے نبی کے ساتھ اللہ کی غیبی تائید تھی, ادروائز کوانٹیٹیولی اتنی بڑی کامیابی کبھی کسی پیغمبر کو نہیں ملی جو ہمارے نبی علیہ السلام کو ملی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تم جب بھی کوئی بات کوئی پیغمبر لے کے آیا تم نے اکڑ کی اور تمہارے نفس کو پسند نہیں تھی. ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون, تو تم نے بعض انبیاء کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو تم نے قتل کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا. کتنے پیغمبروں کو انہوں نے صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے تھے. حضرت عیسیٰ نے بھی قتل ہو جانا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بچایا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ بچاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی ہونا تھا جو حضرت زکریا کے ساتھ ہوا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں یہ دونوں پیغمبر ایک وقت کے اندر ہیں, حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی ہے. تو حضرت عیسیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے, وہ صرف نبی نہیں تھے رسول بھی تھے. تو رسول کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی, اللہ نے یہ بات طے کر لی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. چونکہ رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ دینا ہوتا ہے, لہذا رسول کبھی قتل نہیں ہوتا, اس کے مخالفین ہی تباہ و برباد ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین اس لیے تباہ و برباد ہوئے کیونکہ وہ رسول تھے. ہمارے نبی علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر, احد, خندق میں اسی لیے ذلیل و خوار کیا کہ وہ رسول تھے, اللہ نے غلبہ کروایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے, لیکن آپ کے کیس میں یہ ہوا کہ آپ کے مخالفین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیا, لیکن غلبہ بھی آپ کا نہیں ہوا. اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب قرب قیامت میں جب وہ اتریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل عذاب استیصال بنی اسرائیل کے اوپر آئے گا. انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو, یہودیوں کو قتل کروائے گا. لو جی تعریف کرنے والے بنی اسرائیل کی. اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے, سنی ہو شیعہ ہو, بلکہ میں کہتا ہوں یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ انسانیت کا اجماع ہے. یہودی بھی کہتے ہیں کرائسٹ نے آنا ہے, وہ جب دجال مسیح آئے گا نا, جھوٹا مسیح, اس کو وہ کرائسٹ مان لیں گے. جس مسیح کے انتظار میں وہ ہیں وہ تو آ کے ان کو دعوت دے کے چلا بھی گیا, انہوں نے بات نہیں مانی. کرسچنس کا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے, مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ آئیں گے. بلکہ ہم تھوڑی ایک متھ توڑنے لگے ہیں. آج ہم عیسیٰ ابن مریم کی منقبت پڑھوائیں گے یہاں پہ. دیکھیں نا چینج ہے نا جی. ابھی تک تو آپ نے نبی علیہ السلام کی شان میں نعتیں سنی ہے, یا بابوں کی شان میں, یا صحابہ کرام کی, اہل بیت کی شان میں. حالانکہ ہونا چاہیے کہ ان سے زیادہ حقدار ہیں انبیاء کرام کہ ان کی منقبتیں بیان ہو. تو آج ہم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہمارے شعیب بھائی نے تیار کی ہے منقبت, بڑی زبردست ہے, جس میں ان کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور وہ کیا کریں گے وہ ساری چیزیں انہوں نے کور کی ہیں اس کے اندر انشاءاللہ تعالی. تو یہ کرامت ہے, آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ذکر خیر ہو رہا ہے الحمدللہ.
وقالوا قلوبنا غلف، اور یہودی کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں. یہ مضمون بار بار آئے گا سورۃ المائدہ میں، سورہ نساء میں. مسلمانوں کو بھی کہتے تھے کہ آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ لو ہم پہ اثر نہیں کرے گا، ہم بڑے پکے ہیں اپنے عقیدے میں. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ اسی تے اپنا بابیاں دا عقیدہ نہیں چھڑنا، تسی جو مرضی کر لو اسی پکے ہیں. اچھا یہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن اور حدیث پڑھنے کے اوپر، حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر تم بابوں کے ساتھ پکے ہو تو بابے قرآن اور حدیث پہ ہوتے ہیں نا. حتیٰ کہ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے وہ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے اے نبی تمہاری بات سے ہمارے کانوں میں سکل آتا ہے، ہمارے کان بہ رہے ہیں تمہاری بات سننے سے. ہم اپنے عقیدوں میں پکے ہیں. آج اگر مسلمان کا بھی یہی ایٹیچیوڈ ہو، سر ویڈیو ریکارڈڈ ہے باپا جانی کی، انہوں نے کہا میرے کان بہ رہے ہیں، آنکھیں اندھی ہیں ہر اس بات کو سننے سے جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہو. سر حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، وہ بہرے نہیں ہے، وہ قرآن میں ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون. کس وجہ سے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کو سیل کر دی ہے، ان کی آنکھوں کو، کانوں کو. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ہدایت نہیں پائیں گے. تو یہ یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ایسا جو تم نے کرنا ہے نہ کر لو، ہمارے دل پہ غلاف ہے، اتنا مضبوط ہے ہمارا دل ہے، یعنی تو جو مرضی معقول بات بھی کر رہا ہے نا ہم تب بھی اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے. یہاں بھی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں پوری بخاری گزار دو ہمارے اوپر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو پتہ ہے وہ تو پھر وہ کتابوں کا خدا تو اور ہے نا. جب انہوں نے کہا ہمارے دل پہ خلاف ہے، اللہ نے کہا بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ لعنت ہے تمہارے دل کے اوپر پڑی ہوئی تمہارے کفر کے سبب، انکار کرنے کے سبب. لعنتی ہو، یہ کہتے ہو کہ بات نہیں اثر کرتی، اصلی مار پہ یہ تو انہوں اللہ دی لعنتی ہو چکے ہو. ویسے تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے، جو کہتے ہیں نا پوری بخاری قرآن بھی پڑھ لو ہم پہ اثر نہیں ہونا، ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہ لعنت پڑ گئی تمہارے اوپر. لیکن ہم بڑی سافٹ سی لینگویج میں کہتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا ہم پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی، تو یہ لعنت کی وجہ سے ہوا ہے. ہونا تو چاہیے کہ تم پہ معقول بات کا اثر ہو، تو تمہیں تو پریشان ہو جانا چاہیے کہ تم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ، یہ یعنی تھرڈ سٹیج کا کینسر تمہیں ہو چکا ہے روحانی. یہ تو تم اپنی خود برائی بیان کر رہے ہو، یہ اچھائی تو نہیں ہے. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عطاب فرمایا ہے. اور یہ یہاں پہ وہابی مولوی صاحب جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی تعریف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ عقیدت مند ہیں. وہ کتنے عقیدت مند ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے نام اپنے دیش کا نام ایسے رکھا. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.